آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے دل کی دھڑکن ہے جس کی زندگی ایک لمحے میں بدل گئی۔ یہ صرف المیہ کی کہانی نہیں بلکہ ہمت، خودداری اور اپنے وجود کو بچانے کی جدوجہد کی داستان ہے۔ اگر آپ بھی ایسی پرجذبات اور دلوں کو چھو جانے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیے آج کی اس سوگوار لیکن طاقتور کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام فیضان ہے، 17 سال کا ایک عام سا لڑکا۔ کل تک میری زندگی بہت سادہ تھی، اسکول، دوست، ہنسی مذاق اور گھر کا پرسکون ماحول۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، اتنا بدل گیا کہ آج بھی جب سوچتا ہوں تو لگتا ہے شاید یہ کوئی خواب ہے یا پھر ایک ایسی طویل رات جس کی صبح ابھی تک نہیں ہوئی۔ وہ دن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، گاڑیوں کے ہارن، سڑکوں پر پانی کی لہریں اور پولیس کی گردشی گاڑیوں کی سرخ اور نیلی لائٹس، اور پھر وہ خبر جس نے میری پوری دنیا ہی تہس نہس کر دی۔ میرے ماں باپ ایک سڑک حادثے میں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ جب میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی چہرہ، بس ایک بے پایاں خلا تھا جو مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ اگلے ہی دن میری خالہ ثنا آئیں۔ وہ میری امی کی چھوٹی بہن تھیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، فیضان بیٹا، اب تم میرے ساتھ چلو گے، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا کی طرف سے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا اور امی کی طرف سے یہی ایک خالہ تھیں۔ وہ مجھے اپنے شہر لے گئیں۔ گھر اچھا تھا، صاف ستھرا، سناٹے سے بھرا ہوا مگر عجیب طرح سے اجنبی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک ایسی چیز تھی جو دل کو بے چین کر دیتی تھی۔ شاید وہ سناٹا یا پھر وہ احساس کہ اب یہ میرا اپنا گھر نہیں رہا۔ خالہ ثنا صرف 35 سال کی تھیں، مجھ سے کچھ ہی بڑی، باہر سے نرم خو مگر ان کی باتوں کے لہجے میں ایک عجیب سی گرست محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ ہر لفظ کو تول کر بولتی ہوں۔ پہلے دن انہوں نے کہا، فیضان تم اب میری اولاد کی طرح ہو، یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی بات سنی مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ سی تھی۔ یہ محبت ماں جیسی نہیں لگ رہی تھی، کچھ زیادہ قریب والی، کچھ ایسی جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کو جب میں اپنے نئے کمرے میں آیا تو کھڑکی سے باہر ہوا کے تیز جھونکے چل رہے تھے۔ میں نے امی ابا کی تصویر دیکھی اور آہستہ سے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، لیکن شاید میں جھوٹ بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ خالہ ثنا کھڑی تھیں۔ سو نہیں رہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بس ابھی لیٹنے والا تھا، میں نے جواب دیا۔ وہ بولیں، اگر ڈر لگے تو میرے کمرے میں آ جانا، یہاں سناٹا تھوڑا زیادہ ہے نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی خالہ جی، شکریہ۔ دروازہ بند ہوا مگر میری آنکھوں میں نیند نام کو نہ تھی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہو، جیسے ہوا میں بھی کسی کی نگاہیں تیر رہی ہوں۔ اگلی صبح میں نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ میں نے اسکول کی کتابیں کھولیں تاکہ زندگی کو معمول پر لایا جا سکے، مگر دل بہت اداس تھا۔ خالہ ثنا نے ناشتے پر کہا، فیضان آج میں نے تمہارے لیے نیا بستر لگوایا ہے، اب تمہیں آرام ملے گا۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ ان کی مسکراہٹ نرم تھی مگر نگاہیں کچھ عجیب تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں جو الفاظ میں نہ کہہ پا رہی ہوں۔ اگلے دن سے ان کا رویہ اور بدلا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ میرے کمرے میں اکثر بغیر اجازت آ جاتیں، کبھی کتابیں سیدھی کرتیں، کبھی کپڑے تہہ کرتیں اور اکثر ایسی بات کرتیں جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ فیضان تم بہت دبلے ہو گئے ہو، خود کا خیال نہیں رکھتے۔ فیضان میں نے تمہاری چادر بدل دی ہے، وہ والی تمہارے لیے نرم نہیں تھی۔ فیضان تم اکیلے کیوں بیٹھے ہو، میرے پاس آؤ، تھوڑا وقت گزارو۔ میں ادب کے ساتھ سنتا رہتا مگر دل کے اندر ایک بار بجنے والی گھنٹی کی آواز گونجتی رہتی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔
راتوں کو میں دیر تک جاگتا، کمرے میں ہلکی سی روشنی رکھتا تاکہ خود کو محفوظ محسوس کر سکوں۔ امی ابا کی یاد آتی تو دل بھر آتا، لیکن سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ اب کوئی ایسا نہیں رہا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ خالہ ثنا کے رویے میں محبت تھی، مگر غلط سمت کی محبت، ایک ایسا احساس جو رشتے کی حدود سے آگے نکلنے لگتا ہے، اور یہی چیز مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ بات کرنی چاہیے۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ جی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن شاید میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا وقت اور فاصلہ دیں۔ میں ابھی اس سب کچھ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون چھا گیا، پھر وہ بولی، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو فیضان؟ میں نے کہا، نہیں خالہ جی، بس مجھے وقت چاہیے۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کے پیچھے کچھ ایسا تھا جو الفاظ سے زیادہ تیز محسوس ہوا، خاموش غصہ یا شاید انا۔ اس رات پھر نیند نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں نے سوچا مجھے کسی بڑے سے بات کرنی چاہیے، شاید اس معاملے میں رحمان سر سے، جو ابا کے قریبی دوست بھی تھے اور میرے اسکول میں استاد بھی تھے، وہ ضرور سمجھ جائیں گے۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا، لیکن وہ دن اتنا آسان نہیں تھا۔ خالہ ثنا کا رویہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک طرح کی شدت آ گئی تھی، جیسے وہ میری بات بھلانے والی نہیں۔ جب میں اسکول کے لیے نکلا تو انہوں نے دروازے پر کہا، فیضان، یاد رکھنا، گھر وہی ہوتا ہے جہاں محبت ہو، باہر کے لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ میں نے صرف جی خالہ جی کہا، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ اس دن اسکول میں دل نہیں لگ رہا تھا، کلاس میں بیٹھا رہا مگر ذہن بھٹکتا رہا۔ آخر کار ہمت کر کے میں رحمان سر کے پاس گیا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک نرمی ہوتی تھی جو آج مجھے سہارا دے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، سر، میں آپ سے ایک ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر نہیں جانتا کہاں سے شروع کروں۔ انہوں نے کرسی کی پشت پر سہارا لیتے ہوئے کہا، بیٹا، جو دل میں ہے کہہ دو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے بولنا شروع کیا، اپنے والدین کے جانے سے لے کر خالہ کے بدلتے رویے تک، ہر وہ لمحہ جس نے مجھے خوف میں مبتلا رکھا تھا۔ میں نے تفصیل نہیں دی، بس احساسات بیان کیے۔ رحمان سر خاموشی سے سنتے رہے، ان کے چہرے پر حیرت نہیں بلکہ فکر تھی۔ جب میں رکا تو انہوں نے نرمی سے کہا، فیضان، تم نے بہت ہمت دکھائی ہے، یہ جو تم محسوس کر رہے ہو وہ غلط نہیں، تمہارا دل ٹھیک سمجھ رہا ہے۔ کچھ رشتے اگر حدود پھلانگ جائیں تو بات چھپانی نہیں چاہیے۔ میں نے پوچھا، میں کیا کروں سر، وہ میری خالہ ہیں، اگر میں کچھ کہوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے کہا، سچائی کبھی بدنام نہیں ہوتی بیٹا، ہم کل بات آگے بڑھائیں گے، فی الحال تم یہاں آ جاؤ، تھوڑا سکون سے رہ لے۔ میں نے سر ہلا دیا، دل میں تھوڑی سی روشنی جاگی تھی، شاید اب سب ٹھیک ہو جائے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ رات ایک اور امتحان لے کر آنے والی ہے۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کے چھوٹے موٹے کام سنبھال لیے۔ ثنا خالہ مجھے دیکھتی رہتیں، کبھی مسکراتیں، کبھی خاموشی سے کچھ سوچتیں، کبھی کبھار مجھ سے کہتیں، تم بالکل اپنے ابا جیسے لگتے ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوتا، تعریف بھی اور کچھ ایسا جو میں سمجھ نہیں پاتا۔ دن گزرتے گئے مگر ماحول میں وہی سناٹا قائم رہا۔ ثنا خالہ زیادہ تر میرے قریب رہتیں، میرے کاموں میں دخل دیتیں اور اکثر کہتیں، میں تمہاری دیکھ بھال اپنی بہن کے وعدے کے طور پر کر رہی ہوں۔ میں سر ہلا دیتا مگر مجھے محسوس ہوتا کہ کچھ ہے جو صرف دیکھ بھال نہیں۔ ایک شام میں کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، ثنا خالہ پاس آئیں اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کتنا پڑھو گے؟ تھوڑا آرام بھی کر لو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی خالہ جی، بس یہ باب ختم کر لوں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم بہت ذمہ دار ہو گئے ہو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے وقت بہت جلدی گزر گیا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ ثنا خالہ اکثر بغیر دستک دیے میرے کمرے میں آ جاتی ہیں، کبھی کھڑکی بند کرنے کے بہانے، کبھی کپڑے رکھنے کے لیے۔ میرے چہرے پر ہر بار الجھن آ جاتی مگر میں خاموش رہتا، شاید ادب میں، شاید خوف سے۔ لیکن ایک دن وہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ ثنا خالہ ایک صبح ناشتے پر بولیں،
फैजान, तुम मुझसे घबराते हो। मैंने देखा है तुम अब पहले जैसी बात नहीं करते। मैंने नरमी से कहा, नहीं खाला जी, ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा मसरूफ था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मसरूफ हो या दूर, दोनों में फर्क होता है फैजान। मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें कभी खाला की शफकत थी, अब एक ऐसी शिद्दत थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं कल रहमान सर से बात करूंगा। अगली सुबह मैंने रहमान सर को फ़ोन किया। सर, मुझे आपसे एक ज़ाती बात करनी है, मैंने फ़ोन पर कहा। रहमान सर ने फ़ौरन जवाब दिया, बेटा सुबह स्कूल आ जाना, मैं सुनूंगा। मैंने फ़ोन रखा तो दिल हल्का लगा, शायद अब कोई समझ सकेगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आखिरी रात एक और मोड़ लेकर आने वाली है। उस रात हवा में एक अजीब सा सुकूत था। घर के दरवाजे बंद थे मगर मेरे दिल के दरवाजे खुले हुए थे। डरते हुए मगर फैसला कर चुका था। मैं अपने बिस्तर पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। चांदनी दरख्तों के साए पर फैल रही थी, जैसे कोई खामोश गवाह हो मेरे दिल के हालात का। मैं अपने आप से कह रहा था, बस कल सुबह मैं सर रहमान से सब कुछ कहूँगा, मैं अब ज्यादा खामोश नहीं रह सकता। ये वो लम्हा था जब मैंने पहली बार अपने अंदर के खौफ से बात की और शायद पहली बार जीतने की ठान ली। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी और अपने आप को तसल्ली दी, बस चंद घंटे फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नींद एक बार फिर रूठ गई। कभी दूर से पानी के नल की टप-टप की आवाज़ आती, कभी कदमों की चाँप जैसी लगती और हर आवाज़ में मुझे एक ही साया नजर आता। मैंने अपने वालिदैन की तस्वीर देखी। अम्मी, अब्बा, मुझे हिम्मत दीजिए, मैं किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगा। वक्त गुजरा, सुबह की हल्की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में घुसने लगी। मैंने गहरी सांस ली। आज मैं बोलूँगा, साफ, सीधा और सच्चाई के साथ। मैंने जल्दी तैयारी की, बस्ता कंधे पर लटकाया और बगैर नाश्ता किए बाहर निकल गया। दिल धड़क रहा था मगर कदम मजबूत थे। रास्ते में लोगों को सलाम करता गया मगर जहन कहीं और था। स्कूल पहुंचते ही मैं सीधा रहमान सर के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खटखटाया। आओ फैजान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने अंदर दाखिल होते ही सब कुछ कह दिया। हर एहसास, हर खौफ, हर वो बात जो कई दिनों से मेरे दिल पर बोझ बन चुकी थी। रहमान सर खामोशी से सुनते रहे। उनके चेहरे पर संजीदगी बढ़ती जा रही थी। जब मैंने बात मुकम्मल की तो कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। फिर रहमान सर बोले, बेटा तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, ये फैसला आसान नहीं होता। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता सर, बस अपनी इज्जत और सुकून वापस चाहता हूँ। रहमान सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यही असल हिम्मत है फैजान, आज तुमने खुद को बचा लिया है। इसी शाम रहमान सर मेरे साथ सना खाला के घर गए। सना खाला दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हैरत और बेचैनी दोनों थी। फैजान, तुम कहाँ थे? मैं परेशान थी। रहमान सर ने तहम्मुल से कहा, सना बेटी, हमें आपसे कुछ अहम बात करनी है। वो सब बैठ गए। मैं खामोश था मगर मेरे चेहरे पर खौफ की जगह अब इत्मीनान था। रहमान सर ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बयान किया। सना खाला पहले तो इनकार करती रहीं, फिर उनकी आवाज़ भर आ गई। मैं बहुत तन्हा थी। शायद मैंने कुछ बातों को गलत समझ लिया, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। रहमान सर ने नरमी से कहा, हम आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे सना, बस ये कह रहे हैं कि हर रिश्ता अपनी हदूद में खूबसूरत होता है। मोहब्बत का मतलब इख्तियार नहीं, एहतराम है। मैंने पहली बार सर उठाया और बोला, खाला जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मुझे किसी ऐसे माहौल में रहना है जहाँ मैं महफूज महसूस कर सकूँ। सना खाला खामोश रह गईं, कुछ आंसू उनकी आंखों से बह निकले। चंद दिन बाद मैं रहमान सर के घर मुंतकिल हो गया। वो छोटा सा घर था मगर दिलों से भरा हुआ। रहमान सर की अहलिया आयशा आपा ने मेरा इस्तकबाल मुस्कुराहट से किया। उनकी आंखों में माँ जैसी शफकत थी। उन्होंने कहा, बेटा अब ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे साथ हैं।
مجھے پہلی بار سچے دل سے سکون محسوس ہوا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے اندر کی وہ لڑکی محسوس کی جو کئی ہفتوں سے کھو سی گئی تھی۔ شاید زندگی واقعی بدل گئی تھی، مگر اب یہ تبدیلی خوف کی نہیں بلکہ امن اور خودداری کی راہ پر تھی، اور میں جانتا تھا کہ اب میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی پراسرار کہانی میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔